الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مختصر حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان گزشتہ سے پیوستہ حج سے متعلق ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم قربانی سے متعلق ایک یا دو نشستوں میں اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب مسلمانوں کو حق کو سننے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ حج تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے جس میں ساری کی ساری مالی عبادتوں کی نمائندگی بھی ہوتی ہے اور بدنی عبادتوں کی نمائندگی بھی ہوتی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی قومیں رہی ہیں ان سب کے مذاہب میں جو جو عبادت رہی ہے ان تمام عبادتوں کا مجموعہ حج، ہر قوم کی عبادت میں سے کچھ نہ کچھ لے کر اس کا ایک مجموعہ تیار کر کے اسے حج کا نام دے کر اسے عبادت قرار دیا گیا ہے. چنانچہ قدیم زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ آبادی انتہائی کم تھی. حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو تنے تنہا ایک وہ تھے اور ایک سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا تھی. زمین پر صرف اور صرف دو فرد. پھر ترقی کی یہ صورت ہوئی کہ آہستہ آہستہ ایک بستی سے دو بستیاں، پھر دو بستیوں سے 3، 10، 20، پھر شہر کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے قصبے، چھوٹی چھوٹی بستیاں اور گاؤں. اس طریقے سے یہ دائرہ کار پھیلتا چلا. اور اب جب نئی نئی بستیاں بن رہی ہیں تو نئی نئی عبادت گاہوں کی بھی ضرورت ہے. دینی رہنمائی کے لیے ایک عالم دین کی بھی ضرورت ہے جو انہیں دین کے مسائل سمجھائے، اللہ کی عبادت کے طریقے بتائے اور اس پر چلائے. چنانچہ رسم یہ پڑ گئی کہ جب بھی کوئی نئی آبادی بنتی تو اس آبادی کے بالکل مڈل میں ایک گھر بنایا جاتا جس گھر کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے اپنی اپنی شریعتوں اور مذہب کے مطابق وہ لوگ جمع ہوتے. اور اس گھر کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے پر اس گھر سے تقریباً اٹیچ عالم دین کا گھر
گھر بنایا جائے جہاں وہ رہتا، اور سب سے پہلی عبادت جو مقرر کی گئی وہ قربانی کی عبادت مقرر کی۔ وہاں ایک پتھر نصب ہوتا عبادت خانے کے اندر، لوگ اپنی قربانیوں کو وہاں لے کر آتے، اس پتھر کے پاس لا کر ذبح کرتے، ذبح کر کے اس کا خون اس پتھر کے اوپر ڈالتے۔ یہ رسم زمانہ قدیم سے چلی آتی، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ بھی یہی کرتے۔ حج کے موقع پر حج کیا ہوتا تھا؟ صفا مروہ کی بعض لوگ صحیح کرتے تھے اور بعض لوگ صرف بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے اور اسی کو حج سمجھتے تھے، اور طواف کرنے کے بعد پھر میدان عرفات میں جا کر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر پھر قریش چونکہ تمام دنیا میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، نسلی تفاخر ان کے خون میں رچ بس چکا تھا، تو پھر قریش کے قبیلے اور عرب کے قبیلے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ جانے کے چکر میں شعروں کے اندر اور اپنی خطابتوں کے اندر، اپنی تقریروں کے اندر صرف اور صرف ایک چیز بیان کرتے، میرے باپ نے اتنے قتل کیے تھے اور میرے باپ نے فلاں فلاں لڑائی میں اتنے تلواروں کے جوہر دکھائے تھے، فلاں لڑائی میں میرے باپ کے ہاتھ سے اتنے مارے گئے تھے اور اتنی تلواریں ٹوٹی تھیں، میرا باپ گھوڑا جو ہے وہ اتنا تیز دوڑاتا تھا۔ یہ میدان عرفات میں قریش ہوں یا باقی دنیا سے آئے ہوئے لوگ یہ تذکرے ہوتے تھے، اور ان تذکروں کے بعد حج ختم ہو جاتا ہے، اور طواف بیت اللہ شریف کی جو صورت تھی وہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جانوروں کی قربانی، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا یہ چلن اور یہ رسم زمانہ قدیم سے چلی آتی۔ چنانچہ کفار مکہ بھی جب کوئی جانور ذبح کرتے تو جانور کا خون لے کر بیت اللہ شریف کی دیواروں پر چھینٹے مارا کرتے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ہمارے معمولات اہل سنت سارے کے سارے صرف اور صرف رسم عبادت حج سے ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ بعض رسمیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں رائج تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 3 نمازیں دی گئی، بعض انبیاء نے بعض نمازوں کا اضافہ کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے نماز مغرب پڑھی، ان کی یادگار کے طور پر اسلام میں نماز مغرب پڑھی جاتی۔ عشاء کی نماز کا اضافہ ایک روایت کے مطابق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ آپ کی سنت رسمیہ کے طور پر یہ اسلام میں جاری کر دی گئی۔ فجر جو ہے وہ حضرت آدم نے پڑھی تھی، ظہر جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے پڑھی تھی، عصر جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ نمازیں ساری کی ساری یادگار، ساری کی ساری یاد۔ حج کے اندر رسم قربانی ساری کی ساری یادگار ہے، ساری قوموں میں رسم قربانی رائج رہی ہے۔ آپ تورات اٹھا کے دیکھیے یا انجیل اٹھا کے دیکھیے، دونوں کے اندر متی کی انجیل، اس کے اندر قربانیوں کا جہاں کہیں ذکر ہے انہوں نے کہا کہ ابراہیم کے دور میں بھی ہوتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہانے کی رسم اور نہلانے کی رسم شروع کی گئی۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہم لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور اگر نبی موجود ہوں
یا کوئی ولی موجود ہو تو پھر یہ کہا گیا کہ ان کی خدمت میں جاؤ، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے دعا کرواؤ، وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ توبہ کا راستہ رکھا گیا، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وہاں کیا ہوتا تھا کہ نبی کے پاس جاؤ، نبی تمہیں اپنے ہاتھ سے پانی سے نہلا دے، سارے گناہ معاف۔ آج کل کیا ہوتا ہے، پادری کے پاس جاتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ انسان کے سامنے بیان کرنا ہے، میں نے فلاں تاریخ کو یہ گناہ کیا تھا، میں نے فلاں تاریخ کو یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ پادری بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیے۔ جب وہ سارے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، پھر اسے مقدس پانی کے نام کے طور پر ایک پانی دیا جاتا ہے، جی اب اس کو پی لو، اس کے چھینٹے اپنے اوپر مار لو، تم گناہوں سے پاک ہو چکے ہو۔ تو یہ ساری کی ساری رسمیں جو ہے، قربانی کی رسم، اللہ تعالیٰ نے وہی قدیم حصہ جو ہے وہ اسلام میں باقی رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک خاص اہل سنت کے معمول کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ اس رسم قربانی کو باقی رکھا ہے۔ اسی طریقے سے زمانے قدیم میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے منت مانتے، نظر مانتے، جیسے ہم مانتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنا مال خرچ کروں گا، یا حج بیت اللہ شریف کروں گا۔ کچھ لوگ نظر مانتے، اور جب وہ نظر مان لیتے تو پھر اس کے بعد اپنے جسم کا کوئی بال کاٹتے نہیں تھے۔ جب وہ نظر مان لیتے تو جسم کا کوئی بال کاٹتے نہیں تھے، کہ کیوں؟ اب ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں آ گئے، اب ہم اللہ کی نظر میں آ گئے۔ اور جس دن ان کی نظر پوری کرنے کا وقت آتا، عموماً بیت اللہ شریف کی نظر مانی جاتی یا اللہ کے کسی خاص عبادت خانے کی نظر مانی جاتی، تو اللہ کے گھر میں جاتے، عبادت خانے میں جاتے، وہاں جا کے وہ اس بت کا یا بیت اللہ شریف کا یا عبادت گاہ کا طواف کرتے۔ طواف کرنے کے بعد نظر پوری ہونے کی نشانی کے طور پر اپنا سر منڈا دیا، اپنا سر منڈا دیا۔ اسلام نے وہی رسم جاری رکھی ہے، مٹایا نہیں، ختم نہیں کیا۔ حج کی بہت ساری رسمیں اللہ تعالیٰ نے ختم کی ہیں، اور حج کی بہت ساری رسمیں اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہیں۔ کلیہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی دوسرے مذہب میں کوئی بات، کوئی عبادت رائج رہی ہے اور شریعت مطہرہ نے اس سے منع نہیں کیا ہے تو پھر وہ جائز ہے۔ اس سے کلیہ کیا نکلا کہ پرانی امتوں میں، پرانی شریعتوں میں اگر کوئی عبادت جاری رہی ہے اور اس امت کو منع نہیں کیا گیا، قرآن و سنت نے اس سے منع نہیں کیا، تو پھر وہ جائز ہے، پھر وہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ قبروں پر لوگ جا کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور بہت ساری قومیں جن کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، ان میں یہ رسم رہی ہے کہ جو بندہ ان کا بزرگ مر جاتا تھا اس کی قبر پر جاتے تھے، اور وہاں جا کے جو بھی کلمات الہیہ ان کو ملتے تھے، یا نبی نے جو کلمات ان کو بتائے ہوتے تھے، یا جو صحیفہ ان پر اترا ہوتا تھا، ثواب کی خاطر اور میت سے عذاب دور کرنے کے لیے وہ وہاں بیٹھ کر اسے پڑھا کرتے تھے۔ اب کوئی شخص بتائے جب وہ رسم جاری تھی تو قرآن و سنت نے میت پر قرآن پڑھنے سے منع کہاں کیا؟ اور جب منع نہیں کیا ہے تو پھر وہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت نے منع نہ بھی کیا ہو، صرف اور صرف اس امت سے اس کا تعلق ہے اس لیے ناجائز ہے، تو پھر حج کی بہت ساری رسمیں جو ہیں وہ حرام قرار دینی پڑے گی، اور ایسا نہیں ہے۔ قربانی کی رسم بھی جاری ہے، سر مڈانے کی رسم بھی جاری ہے۔ تیسری ایک رسم تھی کہ جب کوئی شخص کسی شخص کو غلامی سے آزاد کرتا، بطور غلام خریدتا، غلامی سے آزاد کرنا چاہتا،
تو غلامی سے آزاد کرنے کی نشانی کے طور پر اس کا سر جو ہے وہ مونڈ دیا جاتا تھا، اس کے بعد اسے آزاد کیا جاتا. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ اب میرے تصرف سے نکل گیا ہے، میری غلامی سے آزاد ہو گیا. حج نے وہ رسم جو ہے وہ جاری رکھی ہے. اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا سفر کرو، اس کے گھر کا طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، اور اس کے بعد باہر آ کر سر منڈاؤ. اور یہ سر منڈانا اس بات کا اعلان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عمرے کو اور تمہاری حج کو قبول کر لیا ہے اور تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے. جاؤ، آج سے ہم تمہیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف کرتے ہیں. حضرت خواجہ محبوب الہی سلطان الاولیاء شیخ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں رواج یہ ہے، یہ رواج کئی صدیوں تک رہا، جو شخص جا کے مرید ہوتا تھا اس کا سر منڈا دیا جاتا. یہ رسم حج سے لی گئی تھی یہ چیز کہ جس طریقے سے حج سے فارغ ہونے کے بعد بندہ تمام گناہوں سے فارغ اور پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور اس نشانی کے طور پر سر کو منڈاتا ہے، بین ہی اسی طریقے سے جب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو وہ یہ کہتا اور اقرار کرتا ہے کہ مولا تعالیٰ میں آج سے پہلے جتنے میں نے گناہ کیے ان سب سے میں توبہ کرتا ہوں اور تیرے اس نیک بندے کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. چنانچہ اس رسم کے طور پر سر منڈایا گیا. پھر خواجہ محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم کی طرف سے الہام ہوا کہ اب بیعت جو ہے وہ عام کر دو. بیعت کے لیے شرائط نہ لگایا. اس سے پہلے شرط ہوتی تھی کہ بیعت صرف اس شخص کو کیا جائے گا جو نماز پنجگانہ کا پابند ہو، گناہ کبیرہ سے تائب ہو، گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، صحیح طور پر متبع سنت ہو، دیندار ہو، صاحب تقوی ہو، صرف اور صرف اس کو بیعت کیا جاتا ہے. اس کے بعد سے یہ آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے میرے ہاتھ پر جو ہے وہ اس رسم کو عام کیا ہے کہ اب جو شخص بھی آئے اسے بیعت کرتے تھے. بہرحال تو یہ ایک پرانی رسم تھی، حج کے اندر اسے جاری رکھا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دونوں روایتیں موجود ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی طرف اپنے کسی کام کے لیے وہ دوڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے تو ان کے راستے میں کوہ صفا پڑتا تھا. صفا پہاڑ کے اوپر سے وہ اترے دونوں باپ بیٹا، اور نیچے اترتے ہوئے جہاں پر آج وہ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں سے وہ تھوڑا سا دوڑے اور دوڑ کر جا کر جو ہے مروہ پر پہنچے. اور یہ عظیم قربانی جو ہے وہ مروہ کے پہاڑ پر واقع ہوئی تھی. مروہ کے پہاڑ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا. اللہ کریم نے اس پرانی رسم کو حج کے اندر جو ہے وہ جاری رکھا ہے اور بعض رسموں کو مٹایا بھی ہے. قریش کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی بات ہے، زمانہ قدیم سے جاری تھی. بیت اللہ شریف کا طواف وہ کر سکتا تھا جس کو قبیلہ قریش کی اجازت دے، اور قبیلہ قریش کی شرط یہ ہوتی تھی کہ جو جو کپڑے تم لوگ گھروں سے پہن کے آئے ہو وہ سارے کے سارے اتار دو، ہم سے کپڑے لو اور وہ پہنو، ان میں طواف ہوگا ورنہ طواف نہیں ہوگا. اب جو لوگ پیسے والے ہوتے تھے وہ ان سے لے لیتے تھے، اور جو بیچارے غریب ہوتے تھے بمشکل روزی روٹی جو ہے کما کے اس شوق میں جاتے تھے کہ جا کے جو ہے وہ طواف کر کے آئے، حج بیت اللہ کر کے آئے، ان کو ننگے ہو کر طواف کرنا پڑتا. اور سال کے اندر 1 یا 2 دفعہ قریش کے معزز لوگ، سردار لوگ صرف اور صرف اپنے دیوتاؤں اور بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے. قرآن حکیم نے اس رسم بد کو منع کیا، اس کو مٹا دیا. رسم حج کے طور پر وہاں پر نام حج کا ہوتا تھا اور اصل میں میلہ لگتا تھا. بازار لگ جاتے تھے، خریداری ہوتی تھی، لوگ دور دراز سے
सामान तिजारत लेके आते, फुहश गोई होती, शेर व शायरी के मुकाबले होते, बैतबाजी होती, घुड़दौड़ के मुकाबले होते, तीरंदाजी के मुकाबले होते, अपनी अपनी मसनूआत वहां लाके बेची और खरीदी जाती, और बाकायदा वहां पर करतब दिखाए जाते, खवातीन का नाच गाना होता। इसी सारी की सारी रसूमात के मजमूए का नाम हज रखा हुआ था। अल्लाह करीम ने इन तमाम की तमाम रस्मों को बंद करने का हुक्म दिया। इसी तरीके से जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, कुरैश मैदान अरफात में जाकर ठहरते, वहां जाके अपने आबा व अजदाद का बड़े अच्छे अल्फाज में जिक्र करते। अल्लाह करीम ने उसको मना फरमाया और फरमाया कि अब मैदान अरफात में मत ठहरो, बल्कि आम लोग जो मिना तक जाते हैं, कुरैश पर भी लाजिम है कि मिना तक जाया करें, और अपने आबा व अजदाद का जिक्र करने की बजाय फज़्कुरुल्लाह का जिक्र आबाइकुम औ अशद्द जिक्रा, अब तुम अल्लाह का जिक्र किया करो जैसे तुम अपने आबा व अजदाद का जिक्र करते थे, बल्कि उससे भी बेहतर तरीके से अल्लाह का जिक्र करो। चुनाचे वो रस्म बंद करके ये रस्म जारी की गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी के लिए आते हुए रास्ते में शैतान ने दोनों को वसवसा डाला कि भाई तू किस काम के लिए चला है, ये तो तूने ख्वाब देखा, कौन सा अल्लाह की तरफ से फरिश्ता वही लेकर आया, तो जब तक वही नहीं आ जाती उसका इंतजार करो, वही आ जाए तो फिर समझो कि हाँ वाकई अल्लाह का हुक्म है। माज एक ख्वाब पर चल पड़े। ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कान में भी डाली उसने बात, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और अल्लाह की खास तौफीक थी, दोनों ने पत्थर उठा के शैतान को मारा। ऐन उसी मकाम पर जिस मकाम पर 3 जगह उसने वसवसा डाला, 3 जगह पर जो है वो शैतान को कंकरियां मारी गई। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार के तौर पर उसको कायम रखा। ये याद रखिए कि शैतान वहां बंधा हुआ नहीं होता, शैतान वहां नहीं होता जिस वक्त हम कंकरियां मार रहे होते, शैतान नहीं होता। मारता क्यों है? सिर्फ और सिर्फ हजरत इब्राहीम की यादगार के तौर पर रस्म, उस रस्म को इबादत बना दिया गया है, हम वो रस्म इबादत। अब बाज लोग महज अपनी जहालत की वजह से जूते उठा उठा के मारते हैं और गालियां देते हैं, शैतान को गालियां दे रहे होते, और शैतान दूर खड़ा हंस रहा होता है, क्योंकि जूता मारना खुदा ताला की नाफरमानी है, गोया के शैतानी का। गाली देना, कंकरी मारनी है कैसे? सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पूरा पढ़ ले, या सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहकर वो शख्स गाली दे रहा है, गोया कि शैतानी काम कर रहा है। तो शैतान खड़ा जो है वो हंस रहा होता है कि जूते मुझे मार रहा है अपने तौर पर, और फर्माबरदारी भी मेरी कर। तो ये सारी की सारी रस्में हज के अंदर एक बात जो है वो समझाती हैं कि इबादात हज, रसूमात हज सारी की सारी जो है वो अल्लाह के नेक बंदों की यादगारों के तौर पर कायम है, और अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की यादगारें कायम करने के लिए रस्म हज को मुतय्यन किया है। लोग दूर दराज से अल्लाह के नेक बंदों की रस्में कायम करने के लिए जाते हैं, लोग दूर दराज से सफर करके अल्लाह के नेक बंदों की आदतें और सुन्नतें पूरी करने के लिए जाते हैं। और इस्लाम वाहिद दुनिया का वो मजहब है जिसके अंदर 5 नमाजें फर्ज की गई, और 5 की 5 नमाजें मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ अंबिया की यादगार के तौर पर। फजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इसी तरह जोहर, असर, मगरिब, इशा, सारी की सारी नमाजें अंबिया की यादगार के तौर पर। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, ज़कात सारी कौमों में तकरीबन रही, रोजे के बारे में कुरान हकीम का अपना इरशाद है तमाम कौमों में राइज रहा, चुनांचे उम्मत मुहम्मदिया पर भी राइज रहा, और तकरीबन 30 रोजे ही रहे, किसी ने इजाफा कर लिया, किसी ने कमी कर ली। कुछ लोग अभी मेरा ख्याल है इस जमाने में 1 हफ्ते का रोजा रखते हैं, और कुछ लोगों ने 40 दिन का रोजा बना लिया। अल्लाह करीम ने तकरीबन 30 रोज का रोजा जो है वो रखा। ये सारी की सारी इबादत इस्लाम के अंदर जितनी भी, वो सारी की सारी इबादत बंदे को ये नहीं बताती है कि सेलिब्रेशन जो है वो जायज है या नाजायज है। बताइए,
فجر آپ جب پڑھتے ہیں تو اگر آپ کے علم میں ہو کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے تو ذہن میں آئے گا کہ ان کی یادگار کو قائم رکھنے کے لیے نماز فجر ادا کرتا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام کی یادگار کو قائم رکھنے کے لیے ظہر پڑھ رہا ہوں، حضرت ادریس علیہ السلام کی یادگار کو قائم رکھنے کے لیے عصر پڑھ رہا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی یادگار کو قائم رکھنے کے لیے مغرب پڑھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار اور سنت کو قائم رکھنے کے لیے عشاء پڑھ رہا ہوں، اور رسم حج کرنے چلیں تو عرفات کے میدان میں کس نے قیام کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مینا کے اندر سے پتھر مارتے ہوئے کون گزرا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ صفا مروہ کی صحیح دیکھ لیں، حضرت حجرہ کی سنت، حجر اسود کو چوما، سارے انبیاء نے چوما، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، بیت اللہ شریف کا طواف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر رسول کی سنت، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ سر منڈانے کی سنت ہو تو میں نے بتایا کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جاری ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ یہ ساری کی سارے عمل، یہ ساری کی ساری رسمیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں کیا سیلیبریشن نہیں ہے؟ کیا یہ یادگاروں کو قائم کرنا نہیں ہے؟ ڈے منانا نہیں ہے؟ ایام متعین کرنا نہیں ہے؟ ایک دن متعین کر کے اس دن جمع ہو کر اس کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے؟ اور بھائی ساری کی ساری عبادتیں ہی سیلیبریشن ہے، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کے طور پر 12 ربیع الاول شریف منا لیا جائے تو شرک و بدعت کیسے ہو جاتا ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ہم 11ویں شریف کا نام دے کر اگر اس کو سیلیبریٹ کر لیں تو وہ شرک اور بدعت کیسے ہو جاتا ہے؟ کسی اور اللہ کے محبوب بندے کا ہم دن منا لیں تو وہ شرک و بدعت کیسے ہو جاتا ہے؟ اگر وہ شرک و بدعت ہے تو پھر حج سارا کا سارا مجموعہ شرک و بدعت ہے، اور اگر حج شرک و بدعت نہیں بلکہ عین عبادت ہے تو پھر انبیاء کے دن منانا اور اولیاء کے دن منانا اور اللہ کے نیک بندوں کے دن منانا یہ ساری کی ساری عبادت ہے، شرک و بدعت نہیں ہے۔ تو اسلام کی ساری عبادات کچھ اور ثابت کریں نہ کریں، میلاد شریف کو ضرور ثابت کرتی ہیں، 11ویں شریف کا جو ہم ایک مخصوص دن مناتے ہیں اس کو ضرور ثابت کرتی ہیں، چھٹی شریف کا جو ہم ایک مخصوص دن مناتے ہیں اس کو ضرور ثابت کرتی ہیں، اور ان نمازوں کے پیچھے اور حج کی ان رسموں کے پیچھے یہی فلسفی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی مقصدیت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان عبادات کو ان کی صحیح روح کے ساتھ منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اب آخر میں ایک دو باتیں میں خصوصیت کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ غالباً پچھلے دنوں کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ احرام باندھ کر باقاعدہ تیار ہو کر ایئرپورٹ پر تشریف لے گئے حاجی، اور وہاں سے غالباً فلائٹ کینسل ہو گئی، اس کے بعد انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ اس لیے میرے پاس جو بھی آئے تھے میں نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ بھئی گھر سے آپ احرام باندھ لیں، نفل بھی بے شک پڑھ لیں، لیکن نیت اور تلبیہ جا کر جب جہاز میں بیٹھ جائیں، اعلان ہو جائے کہ بھئی اب جہاز اڑنے لگا ہے یا جہاز اڑ بھی جائے، اس کے فوراً بعد آپ تلبیہ کہیں اور نیت کریں۔ اس میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ اس طرح کی سچویشنز جو ہیں ان کے اندر بندہ خام خواہ پھنستا نہیں، اور بہتر ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن اب بعض لوگوں نے شاید کیا بھی ہو، گھر سے نیت بھی کر لی، گھر سے ہی انہوں نے نوافل بھی پڑھ لیے، نوافل پڑھنے کے بعد انہوں نے شاید تلبیہ بھی پڑھ لیا ہو۔ مجھے معلوم نہیں ہے کچھ نے تلبیہ پڑھا ہے یا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے بعض نے تلبیہ بھی پڑھا ہو۔ اب تلبیہ پڑھنے کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو احرام میں تو وہ ہیں، احرام کھول نہیں سکتے، اور احرام کی ساری پابندیاں فالو کرنا ان پر واجب ہو گیا۔ اب وہ 2 دن کے بعد جائیں، 3 دن کے بعد جائیں یا ہفتے کے بعد جائیں، احرام کی ساری پابندیاں فالو کریں گے، احرام نہیں کھولیں گے اور احرام میں ہی اپنے گھر میں رہیں گے، اور جس دن جانا ہوگا اس دن پھر جو بھی تکالیف اور مشقتیں درمیان میں آتی وہ احرام کی حالت میں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح رہنمائی لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔